السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عاطف چشتی۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے جس کو آقا سے پیار ہوتا ہے، اور نام سنتے ہی اعلیٰ حضرت کا دل منافق کا چور ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، مفتی سلمان ازہری سب جانتے ہیں کہ جیل میں تھے۔ آپ کی دعا کا صلہ ہے، جو آپ نے دعا کی آج جیل سے باہر آ گئے۔ اور ہر جلسوں میں مفتی سلمان ازہری کا جو سمجھانے کا جو طریقہ ہے، نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے جو پروگرام میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہنگامہ۔ ایسا کیا مفتی سر؟ ویڈیو کو پوری دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گر بہون رسیدی تمام بو لہبیست۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ اجلاس تاجدار ختم نبوت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے منعقد ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اس منبر پاک پر اجلہ علماء کرام کی ایک جماعت جلوہ فگن ہے۔ برادر گرامی حضرت العلام غلام جیلانی ازہری صاحب، حضرت مولانا روشن ضمیر صاحب، میرے عزیز رفیق کفیل انور صاحب، دیگر علماء، ان کی محبتیں، عنایتیں، شعراء حضرات نے جو کچھ بھی کہا، اللہ مجھے اس کے لائق بنائے۔ میں گفتگو کا آغاز ان بزرگوں کی سرپرستی سے کرتا ہوں، ان علماء اکابرین کی حمایت سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس جملے کو تھوڑا سا بدل لیا جائے، شعراء کی طرف سے بھی، ناظم اجلاس سے بھی مؤدبانہ التماس۔ یقیناً آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر، لیکن اس طرح سے کہنا کہ عظمت رسالت پر حملہ ہو رہا ہو، ساری خانقاہیں، سارا ہندوستان خاموش تھا، چپ تھا، یہ زیب نہیں دیتا ہماری خانقاہوں کے لیے۔ یقیناً ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق آواز اٹھائی ہے۔ گلشن میں گلاب بھی ہوتا ہے، موگرا بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہر ایک نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آوازیں اٹھائی۔ ایسا گمان کرنا بھی میرے لیے جائز نہیں کہ کوئی سنی حضور کی توہین سن کر خاموش بیٹھا ہو۔ گمان بھی میں نہیں کرتا، چہ جائے کہ خانقاہیں، عام سنی کا دل جل جاتا ہے حضور کی عظمت پر کوئی آنچ آئے۔
لہٰذا میں اپنی جانب سے تو یہ کہوں گا کہ سارے علماء، مشائخ، ائمہ، مساجد سبوں نے اپنی آوازیں اٹھائی، اور ایسا بھی نہیں کہ دین الہی کے خلاف صرف مجدد الف ثانی نے ہی آواز اٹھائی تھی، ہزاروں آوازیں اس وقت بھی آئیں، لیکن مولا تعالیٰ کسی آواز کو سب پر فوقیت دیتا ہے۔ عظمت رسالت پر حملہ ہندوستان میں جب ہو رہا تھا، علم غیب، حاضر و ناظر کے مسائل پر بہت سارے مشائخ اور علماء نے کتابیں بھی لکھی، رد وہابیہ، رد دیابنا بھی کیا، لیکن جو بریلی سے آواز اٹھی اللہ نے اس کو سب پر حاوی فرمایا۔ تو ساری خدمتیں اپنی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اب فقیر کے متعلق آپ کا حسن ظن ہے، بات میں اتنی ہی جانتا ہوں کہ درد سے نکلی ہوئی آواز اثر رکھتی ہے۔ ہمیں اس بات کا درد تھا کہ ہم رسم ادا کرنے کے لیے کسی کا جواب نہیں دے رہے تھے، بس ہمیں خوف اور درد یہ لگا ہوا تھا، اسی حال میں اگر دنیا سے رخصتی ہو گئی تو قبر میں اگر حضور پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تو اسی ملک سے آتا ہے جہاں سے مجھے گالیاں دی جاتی ہیں، جہاں مجھ پر غلیظ مغلظات بکے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کون سا چہرہ ہوگا؟ یہ درد ستاتا تھا اور آج بھی ستاتا ہے۔ آج بھی یہ احساس ہمیں سونے نہیں دیتا کہ کل کو بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہونے جیسا چہرہ بھی تو نہیں ہے، کہ ان گستاخوں کو ہم کروڑوں ہو کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کے 313 تھے جو چیچڑے اڑا دیتے تھے، آپ کی آواز پر تو دور کی بات ہے، صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ اگر دور سے بھی کسی کو سن لیا کہ نبی پاک کی عظمت پر بھونکتا ہے تو حضور سے اجازت لیے بغیر وہ صحابہ پہلے سر لا کر قدموں میں رکھتے تھے۔ ہماری حالت تو آج یہ ہے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اسی بات پر تو شرم اور احساس رات کو سونے نہیں دیتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت آج اتنی بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے کہ پوری دنیا میں 57 ملک اسلامی کنٹریز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسلامی ملک جہاں پر اسلام کے نام سے مذہب چلتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے پریسیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور کئی ملک ایسے ہیں جن کی طاقتور فوجیں ہیں، طاقتور فوجیں دنیا کی۔ مصر کی فوج بڑی طاقتور سمجھی جاتی ہے، لیبیا، عراق، ایران، یہ سارے طاقتور افواج کے مالک ہیں۔ یہ 57 ممالک اسلامی حکومتوں کو چلا رہے ہیں افواج کے ساتھ۔ کئی تو ملک ایسے ہیں جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، باوجود اس کے میرے آقا کی شان پر جب بھدی گالیاں دی جاتی ہیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایمان جب ہوتا ہے تو صلاح الدین جیسا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اگر آپ پڑھو، ہمارے مورخین کی لکھی ہوئی بات نہیں کروں گا، انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے صلاح الدین ایوبی کی وہ بھی پڑھ کر کے دیکھ لو۔ انگریزوں نے جو لکھا ہے، ریچرڈ نام کا ایک مورخ ہے، اس نے لکھا پوری دنیا میں ایسا کوئی جرنیل میں نے نہیں دیکھا جو اتنا نرم دل ہو، اتنا نرم دل ہو کہ اگر 1,00,000 فوج لڑنے کے لیے آئی اور اس پر تلوار بھی اٹھا چکی ہو اور غالب نہیں آ سکی تو ان میں سے 90,000 کو صلاح الدین خود اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو جو تلوار بھی اٹھاتے تھے، ایسا رحم دل، نرم دل سلطان اور جرنیل ہم نے دیکھا نہیں، یہ انگریزوں نے لکھا۔ لیکن اسی صلاح الدین کا حال یہ تھا، بیمار ہو گئے، ملک شام کے ایک علاقے میں بستر پر آ گئے۔ ایک مسلمانوں کا قافلہ حلب سے گزر رہا تھا، عیسائیوں کے ایک سپہ سالار نے، برنس نام تھا، ان مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا اور انہیں گرفتار کیا، ان کا پورا مال لوٹ لیا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اس برنس ظالم نے سارے لوگوں کو مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے ایک تانا دیتا تھا، اے مسلمان، تم محمد کو بہت چاہتے ہو، بلا لو، کہاں ہے تمہارا محمد؟
صلی اللہ علیہ وسلم. مارتا تو تھا، لوٹتا تو تھا، لیکن ساتھ میں یہ تانا مارتا تھا، بلا لو اپنے محمد کو، کیوں نہیں آتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. مسلمانوں کا قافلہ لٹ گیا، پٹ گیا. پھر خبر صلاح الدین تک آئی. صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر دی گئی کہ برنس نام کے اس ظالم نے مسلمانوں کو گرفتار کیا، ان کا مال لوٹا پیٹا، اور لیکن ساتھ میں شان رسالت پر اتنی گندی بات کی. اب جانتے ہو جو بستر پر لیٹ گئے تھے صلاح الدین بیماری کی وجہ سے، ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، مولا میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے اتنی زندگی اور دے دے کہ میں اس برنس کو ختم کر سکوں. ممی کچھ منگاؤں گی آپ کے لیے زیپٹو سے؟ دودھ، دھوپ، دیا، بتی. مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک اس شاتم رسول اور گستاخ رسول کا میں انجام نہ دیکھ لوں. بستر پر رہے، بیمار رہے، 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. 2.5 سال کے بعد صحت یاب ہوئے، کھڑے بھی ہوئے. سب سے پہلی مہم جو آپ نے چھیڑی، کہا کہ اس برنس کا جو بھی قافلہ ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا، اس سے ہمیں معرکہ کرنا ہے اور اسے گرفتار کرنا ہے. ہوا بھی. چند دنوں کی معرکہ آرائی کے بعد وہ برنس اور اس کی فوج گرفتار ہو کے صلاح الدین کے پاس آ گئی. صلاح الدین نے بہت سارے فوجیوں کو آزاد کیا، جیسے ان کی عادت تھی آزاد کرنے کی. برنس کو پکڑ کر کے جب لایا گیا تو تاریخ میں بتایا جاتا ہے صلاح الدین کی آنکھیں لال ہو چکی تھی. صلاح الدین کی آنکھیں لال تھی. پورے مجمع کے سامنے برنس کو کھڑا کیا. اس نے کہا کہ اے صلاح الدین، تم عظیم جرنیل ہو، ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تو نے آزاد کیا، عیسائیوں کو تو آزاد کر دیتا ہے. میں بھی تیرے گرفت میں آیا ہوں، قید میں آیا ہوں، مجھے بھی تو آزاد کر سکتا ہے. صلاح الدین ایوبی کی جلال بھری کڑکتی ہوئی آواز نکلی. کہا، برنس اگر تجھے میں آزاد کر دیا تو اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ پاؤں گا. اگر میں تجھے آزاد کر دیا تو میں اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ پاؤں گا. وہ اور لوگ تھے جنہوں نے میری جان پر حملہ کیا، میں نے انہیں آزاد کیا، لیکن تو نے میرے رسول پاک کی شان پہ حملہ کیا. اب اس کے بعد تلوار اٹھائی صلاح الدین نے اور گردن پر رکھ کر کے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے برنس، 2.5 سال پہلے تو نے پکار کر مسلمانوں سے کہا تھا بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ محمد نے مجھے تیری گردن اتارنے کے لیے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، اس کی گردن تو مار دی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا، روایت میں ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک رات بھی بستر پر نہیں سوئے اور اپنا پیر نہیں پھیلایا، پیر لمبا نہیں کیا، فرش پر اپنے پیروں کو موڑ کر رات بھر بیٹھے رہتے. اور بیماری کی حالت تھی. جب خادم کہتے کہ آپ سو جائیں، صلاح الدین ایوبی کہتے تم کس کو مشورہ دے رہے ہو مجھے سونے کا، جبکہ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی جا چکی ہیں، حضور پاک کی عظمت کو للکارا گیا، اور تم کہتے ہو کہ صلاح الدین بستر پر سو جائے. عزیزان گرامی، اسی لیے تو میں بار بار چیخ کر کے کہتا ہوں، ہر چیز پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، عزت رسول پر کبھی نہیں. آج میرا مشن صرف یہ ہے کہ میں جلسوں میں یا تقریروں میں اس لیے نہیں آتا کہ میں کوئی مقرر آدمی ہوں یا خطیب ہوں، میرے اندر تو ڈھنگ بھی نہیں ہے خطابت کرنے کا، میں مقررین کی اداؤں سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن صرف یہ درد تم تک تقسیم کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، بہت سارے معاملات پر تم سڑکوں پر آتے رہے، راشن کے نام پر، پانی کے نام پر، بجلی کے نام پر، الیکشن کے نام پر، ووٹنگ کے نام پر، لیکن تمہیں خبر نہیں، تم تو امانت تھے رسول اللہ کی، تم حضور کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تم امت ہو میرے مصطفیٰ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری عزت جو ہے تمہارے بڑے بنگلوں کی وجہ سے ہے؟ تمہاری عزت تمہاری داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے ہے؟ تمہاری عزت صرف اور صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. آبرو ما ز نام مصطفیٰ است،
اقبال نے کہا ہے ہم سب کی عزت و آبرو صرف رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے ایسے ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں جس کی بنیاد پر آسمان سے آگ برسنی چاہیے، عذاب آ جانا چاہیے۔ کیا گناہ نہیں ہے ہماری قوم میں؟ پہلے کی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو عذاب آتا تھا۔ کیسا عذاب؟ قوم لوط پر نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے، لواطت کرتے تھے، نوکیلے پتھر برسائے گئے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ، قرآن کہتا ہے۔ اور قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے عذاب بھیجا، ہواؤں کا عذاب۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، قوم سمود پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں اس امت پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ گناہ ویسی ہیں آج بھی۔ میرے عزیز و قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب اس امت پر ویسا عذاب اللہ نہیں نازل کرے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ عذابات سے بچے بھی ہو تو کس بنیاد پر؟ رسول اللہ کی برکت ہے، ہماری عزت رسول اللہ کے نام سے، ہماری عافیت رسول اللہ کے نام سے، ہمارے گھروں کی برکت رسول اللہ کے نام سے۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے جسم پر جو بال اگتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے۔ یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اب حالات تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں اور تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں یہ ہنگامے، اٹھو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، کی راہ کہ تو می روی بترکستان است، آج جس راستے پر تم چلے جا رہے ہو یہ کعبے کی طرف نہیں لے جا رہا، یہ کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تو وہ ہونے چاہیے کہ گھبرا گئی ہے دیکھ کر گردش دوراں کبھی کبھی، کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق مصطفیٰ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ کر گردش دوراں بھی گھبرا جاتی، طوفان اپنا رخ موڑ لیتے، سمندر اپنا راستہ دیتے۔ آج تو تمہاری موب لنچنگ ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہو، مارے جاتے ہو، کوٹے جاتے ہو، پیسے جاتے ہو، تمہاری مسجدوں کو تباہ برباد کر دیا گیا، آگ لگا دی جا رہی ہے، اور یہاں ہماری خانقاہیں برباد کر دی جا رہی ہیں۔ آج اگر تم نہیں جاگتے اور امت مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تو کل تمہاری نسلیں تم پر لعنت بھیجیں گی، کل تمہاری اولاد، کیونکہ قیامت کے دن فرمایا گیا کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ پر مقدمہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے مولا سب سے پہلے عذاب میرے ماں باپ پر دے، اس لیے کہ میرے گمراہ ہونے کا ذریعہ یہی لوگ تھے، انہوں نے کبھی مجھے عشق مصطفیٰ نہیں سکھایا، کبھی انہوں نے آداب و اخلاق کی تعلیم مجھے نہیں دی۔ اے مسلمانوں، آج یہ حالات تمہیں اس بات پر لے آتے ہیں کہ آؤ جس روش پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینے میں چھوڑا تھا اسی روش پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ تمہیں اپنی عزت معلوم ہے؟ تمہاری حیثیت معلوم ہے؟ کس کے تم وارث ہو؟ ہم کس کے وارثین میں سے ہیں؟ ہمارے اسلاف کون ہیں؟ کیا وہ صرف ہمارے جلسوں میں نعرے لگانے کے لیے اسلاف ہیں؟ ان اکابرین کا نام لے کر ایک بار زندہ باد کہہ دیا جائے کافی ہے؟ تم جن اسلاف کے وارثین میں سے ہو ذرا پڑھ تو لیا کرو اے جوانوں، تمہارے اکابرین میں سب سے پہلے بلال حبشی کا نام آتا ہے، خباب ابن الارت کا نام بھی ہے، خبیب ابن عدی کا بھی نام ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان مصطفیٰ کی محبت پر لٹائی ہے، جانیں لٹائی ہیں۔ عبداللہ بن جحش وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں جن کا مسلح کیا گیا تھا، ان کے ناک، آنکھ، کان سب کاٹ کر کے کافروں نے ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا۔ کون؟ عبداللہ بن جحش، رسول اللہ کے صحابی۔
حضرت انس بن ندیر سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی جو حضور کے رازوں کا اہتمام کرتے تھے، حضور ان سے راز کی بات کرتے تھے، احد کے میدان میں جب آئے کفار و مشرکین نے ان کے جسم کو اتنا مسل دیا تھا، اتنا مسل دیا کہ نہ چہرہ دکھتا تھا نہ سینہ دکھتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ان کی بہن آئی، صرف ان کی انگلی ایک باقی تھی، یہ دیکھ کر پہچانا کہ انس بن نزیر ہے، جن کے جسموں کو سمیٹ دیا گیا تھا زمین کے ساتھ۔ میرے عزیزو، ان صحابہ کی قربانیاں ہیں تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بڑے کا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے، ہاتھ لمبی ٹوپی پہن لینا یا داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام ہے؟ اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسلام کی ابتدا محرم میں قربانی کی یاد دلاتی ہے اور بقرعید میں بھی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں، صرف بکرا قربان کر کے گوشت کھا کر کے مست نہ ہو جانا۔ جب تمہاری جان پر کوئی بات آئے تو کوئی صدقہ کر کے اپنی جان بچا لینا، اور جب مصطفیٰ کی ذات پر کوئی چیز آئے تو جان دے کر عزت بچانا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا نام کفن بردوش تھا، ہمارا نام مسلمان کے ساتھ ساتھ کفن بردوش بھی تھا۔ پہلے کے فارسی لوگ ہمیں مسلمان کم کہتے تھے، کفن بردوش کہتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ رسول پاک کے غلام ایسے ہیں کہ کندھے پر کفن لے کے چلتے ہیں، انہیں موت کبھی روک نہیں پاتی۔ یہ حضور کے عاشق ہیں، جہاں پائے نکل پڑے، اور موت ان کو کیا ڈرا سکے گی؟ اور حقیقت میں ہے میرے عزیزو، آج میں جو گفتگو کو شروع کیا ہوں، سب سے پہلے تم اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو۔ سب سے بڑا ڈر کیا ہو سکتا ہے زندگی کا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ آگ سے ڈرتے ہیں کہ جل جائے گا، پانی سے ڈرتے ہیں، آپ جو ہے گھر کے اندر حادثوں سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈر رہے ہیں، بارش سے ڈر رہے ہیں، بیماری سے آپ ڈر رہے ہیں، کوئی بیماری آ گئی تب ڈر ہے۔ ڈر کئی چیزوں میں ہے، شیر سے بھی ڈر لگتا ہے، کتے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کوئی کھائی سے بھی ڈر لگ رہا ہے، گڑھے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کار میں بیٹھے ایکسیڈنٹ سے ڈر لگ رہا ہے۔ سارے ڈر اگر جمع کرو گے، ریزلٹ نکالیں گے، نتیجہ نکالیں گے، ان سارے ڈر سے کیا سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ وہ موت کا ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ آگ سے اس لیے آپ ڈر رہے ہیں کہ جلیں گے تو ہوگا کیا؟ مر جائیں گے۔ پانی میں ڈوبنے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ڈوب گئے تو مر جائیں گے، مرنے کا ہی تو ڈر ہے۔ حادثوں سے جو ڈر رہے ہیں، یہی ڈر ہے کہ موت آ جائے۔ بیماری سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے، مر نہ جائے، یہ موت ہی کا ڈر ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے اگر کوئی ڈر نکالا جاتا ہے سینے سے تو موت کا ڈر نکالا جاتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں موت کا ڈر نہیں ہوتا، مصطفیٰ کریم کے غلاموں میں موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمیں موت کا ڈر کیوں ہو؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جب ملک الموت میرے گھر آئے گا۔ کیوں؟ کون سی رات ہے جو ملک الموت میرے گھر آئے گا؟ اس لیے کہ جس دن ملک الموت روح قبض کر کے جائے گا، میں قبر میں جاؤں گا، تبھی تو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ جس کو رسول پاک کی زیارت کرنا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ قبر میں پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس جب وہ اٹھاتے ہیں تو یوں کہتا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمارے جو جنازے بھی جاتے ہیں اتنے سج کر سنور کر، سفید کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سرمے لگا کر، پھول پہن کر، ارے مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں سجایا جاتا ہے؟ کوئی شادی کا دولہا تو نہیں ہے، اتنا سوار کر کے اس لیے بھیجا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لیے سوار کر کے بھیجا جاتا ہے کہ آج کی رات یہ دیدار مصطفیٰ کرنے والا ہے۔
قبر میں اپنے آقا کے جلوے دیکھنے جا رہا ہے، اس لیے خوشبو لگا کر جاتا ہے، عطر لگا کر، سرما لگا کر، سفید کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار ہے شب وصل بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں موت سے، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اور جس دن تمہارے سینوں سے یہ ڈر نکل گیا، اب مجھے بتاؤ دنیا پھر تمہیں کس بات سے ڈرائے گی؟ اب کس بات سے ڈرائے گی؟ یہی ایک چیز تو ہے دنیا جو بار بار تمہیں ڈراتی ہے کہ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، پھانسی پر چڑھائے جاؤ گے۔ اور محمد عربی کا غلام جب خوشی سے ان باتوں کو قبول کرتا ہے تو دنیا کے پاس اس سے بڑی سزا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی سزا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی میں چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اپنے سر ہتھیلیوں پر لے کر جس دن تم نکلے، پھر دنیا تمہاری حقیقت کو پہچان لے گی کہ جس کو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، تخت روما کو الٹ دیا تھا۔ روم سپر پاور کا نام ہے۔ حضور کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، جیسے آج امریکہ اور رشیا ہے، ملک روم اور ملک ایران۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ سپر پاور طاقتیں اگر کسی کے زیر نگی ہوئیں تو یہی صحابہ ہی تھے۔ صحابہ جو دیہات کے رہنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، بغیر چپل کے راستے پر چلنے والے، چند کھجوروں پر پورا دن گزارنے والے، لیکن جب نکلتے تھے روما کی سلطنت کو بھی الٹ دیا، کسرا کی سلطنت کو بھی الٹ دیا۔ دونوں سلطنتیں خاک ہو گئی، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے قدموں میں آ گئی۔ اور اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور میں آج ہر علاقے میں جا کر کے دیکھ رہا ہوں رسول پاک کے یہ شیر ہوشیار ہونے لگ چکے ہیں۔ جن یہ شیر بیدار ہوں گے پھر کروڑوں کی نیندیں بھی حرام کر کے رکھیں گے۔ کیوں؟ جن لوگوں نے اب تک ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا، ان کا بھی تو ایک انتم وقت آتا ہے، ان کا بھی تو ایک اینڈ ہونا ہے۔ جن ظالموں نے اپنے پیسے اور طاقت کے بل بوتے مسلمان کمزور مزدوروں کی گردنوں پر راج کیا اور تخت مسجدوں کے ممبر و محراب پر بچھا دیا، انہوں نے اپنی آتنک کی آگ کو ہر جگہ جلانے کی کوشش کی، لیکن ان کا بھی تو اینڈ ہونا ہے، خاتمہ تو ہونا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا اس انتظار میں نہیں رہنا، اتنی بڑی طاقتیں ان کے پاس ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت آنی چاہیے، کتنی بڑی تیاری ہونی چاہیے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں رب ذوالجلال کی ذات پر اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ نمرود سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا اس کے زمانے میں، لیکن مولا نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بڑی فوج نہیں صرف مچھر کو بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی، اب یہی بیداری کا وقت دنیا کو پریشان بھی کر رہا ہے کہ محمد عربی کے غلام جاگنے لگ گئے۔ جانتے ہیں تمہیں سلانے کے لیے انہوں نے 100 سال سے منصوبے بنائے، نشہ تمہارے محلوں میں عام کیا، لڑکیاں بے آبرو تمہارے محلوں میں کی گئیں، ٹیلی ویژن انٹرنیٹ سب سے زیادہ تمہارے محلوں میں لایا گیا۔ ارے یہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل بھی نہیں دیتے، جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن عام مسلمانوں کے محلے پر نیٹ فری ہے، ساری چیزیں، کہ دن بھر رات بھر اس کے نشے میں یہ ایڈکٹ رہے۔ گندے گندے نشہ جن کو کرنے کے بعد مہینے 2 مہینے میں آدمی ختم ہو جاتا ہے، ایسے نشہ بھی مسلمانوں کے محلے میں بکنے لگے۔ پولیس کو بھی سب معلوم ہوتا ہے، سب چیزیں جانتی ہے، لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ نشہ کے عادی رہیں۔ کیوں؟ جب تک تم نشہ کرتے رہو گے ان کی کرسیاں محفوظ رہیں گی، جس دن تم نشہ سے ہوش میں آ گئے کئی لوگوں کی کرسیاں ہلنے لگیں گی۔ ہاں، محمد عربی کے غلاموں کو نشہ میں رکھو، ان کو مدہوش رکھو،
کبھی ٹیلی ویژن کے نام پر، کبھی فلموں کی آڑ پر، کبھی سیریل کے نام پر عورتوں بچیوں کے اخلاق کو تار تار کیا گیا۔ ہماری یہ بچے بچیاں، ہماری یہ بیویاں جو ایک زمانے میں حسنین پیدا کیا کرتی تھیں، ایک زمانے میں غوث و خواجہ پیدا کیا کرتی، وہ زمانہ بھی تو یاد کرو۔ احمد رضا کسی ماں کی گود ہی میں تو پیدا ہوا ہے۔ ان ماؤں کی تربتوں پر کروڑوں سلام، لیکن آج کی ہماری ان ماؤں کو، ان کی کوکھ کو بانجھ بنانے کی کوشش کی گئی کہ اب بچے پیدا ہوں تو صرف ڈاکو پیدا ہوں، عیاش اور عیار پیدا ہوں۔ کیوں؟ ان بچیوں کے اخلاق کو تار تار کیا گیا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، فیشن کے نام پر۔ ان کو فاطمہ زہرا کی چادر ان کے سروں سے چھینی گئی، نکالی گئی، یہ بات بتا کر کے کہ تم چار دیواری کی عورت نہیں ہو، باہر نکل آؤ، آزادی تمہارا بھی حق ہے، آزادی تمہارا بھی حق ہے۔ اور پاگل عورتیں پاکستان کے بازاروں میں باہر آ کر کے کہنے لگی کہ میرا جسم میری مرضی۔ میرے عزیزوں، یہ کس کے اشارے پر سب ہوتا رہا؟ یہ یہود و نصارہ کرتے رہے، یہی ظالم فساق فجار اور کفار جنہوں نے امت مصطفیٰ کے لیے 100 سال سے پلاننگ کی، 100 سال سے تمہاری بچیوں کو ننگا کرنے کے لیے، تمہاری تعلیم میں اخلاق کی بگاڑ لانے کے لیے انہوں نے پوری کتابوں کے سیلیبس چینج کر دیے۔ آپ کو پتا ہے آج اسکول میں کہیں پر اورنگزیب کو نہیں پڑھایا جاتا، بند کر دیا گیا۔ پہلے ہم لوگ بچپن میں پڑھے ہیں، اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، ٹیپو سلطان کو میں نے پڑھا ہے اسکول میں، آج یہ سب ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کہ تمہاری تاریخ ختم ہو جائے۔ تم اگر ٹیپو سلطان کو، اورنگزیب کو پڑھنے لگو گے تو کہیں تمہارے اندر بھی جذبہ جہاد نہ آ جائے، کہیں تم بھی جوان ہونے نہ لگ جاؤ، بیداری تمہارے اندر بھی نہ آنے پائے۔ اس لیے چھچورے لوگوں کی تاریخ کو کتابوں میں ڈال دیا گیا کہ ہمارے بچے وہی پڑھتے رہے اور انہی کو اپنا بادشاہ سمجھتے رہ جائیں۔ عزیزان گرامی، 100 سال سے یہی ساری سازشوں کا شکار رہی امت۔ خلافت کو ختم کر دیا گیا پوری دنیا سے، جہاد کے نام سے ہی چڑ پیدا کر دی گئی، نفرت پیدا کر دی گئی پوری دنیا سے۔ آج لفظ جہاد کہنے سے علماء تک ڈرنے لگ گئے۔ محراب و منبر کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی تو چھوڑیں، علماء منبر پر بولنے سے کترانے لگ گئے۔ ارے جہاد کہیں گے تو یہ ہمیں آتنکواد کہیں گے۔ عزیزان گرامی، اس نوبت پر ہمیں آج لایا گیا کہ بعض علاقوں میں اب اذان پر بھی کمپرومائز ہونے لگ گیا کہ اذان کے مائک اتار دیا جائیں، خاموشی سے اپنی اذان ہو جائے۔ تھوڑے دنوں کے بعد نماز پر بات آئے گی، تھوڑے دن کیا ابھی ہو بھی چکا۔ دلی ہریانہ کے کئی علاقے ہیں جہاں سے نمازوں کو باہر پڑھنے سے روک لگا دی گئی، لیکن گوبر پوجا تو کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی گئی؟ مسلمانوں، اسی بات پر ہو رہی ہے کہ تم جب تک سوتے رہو گے ظالم تمہاری گردن پر ناچتا رہے گا، ناچتا رہے گا۔ تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، جس طرف سے گزروں گا ہوائیں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ ہماری تاریخ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، صحابہ، تابعین، اولیاء، مجاہدین، وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صرف 300 کی فوج لے کر دریائے دجلہ کے پاس کھڑے ہیں، انہیں ایران کی سرحد پر جانا ہے۔ ایران اور عراق کے بیچ میں ایک ندی ہے دریائے دجلہ، اس کو کراس کرنا تھا۔ ایرانی فوجوں نے سارے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ مسلمان فوج ایران میں نہ آ جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے جوانوں سے پوچھا، جانا ہے سرحد کے پار؟ سبوں نے کہا جانا تو ہے لیکن کوئی برج نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو میرے ساتھ گھوڑے پانی میں ڈال دو، گھوڑے پانی میں ڈال دو۔ وہ دریا کتنے گہرائی میں ہے آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، کافی کئی گز نیچے ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص کے ان جوانوں نے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیا اور چلتے رہے، خراماں خراماں چلتے رہے۔
تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے، ایرانی فوج جو اس سرحد کے پار تھی، انہوں نے جب دریا پر گھوڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا، دیواں آمدند دیواں آمدند، ارے یہ تو جنات کی فوج آ رہی ہے، جنات کی فوج آ رہی ہے، بھلا پانی پر بھی کوئی چل سکتا ہے؟ میرے عزیزو، سعد بن ابی وقاص نے بتا دیا، پانی تو کیا ہے، محمد عربی کے غلام اگر ہوا کو حکم دے، ہوا پر بھی گھوڑے تیر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں۔ اور ایران فتح بھی کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوز ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے چند وہ قربانیاں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اسلام میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں عشق رسول کی دولت دی، اس پر اور شکر ادا کرو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ اور خاصہ رہا ہے۔ آج اپنے فخر کی بات میں بتاؤں، ہمیں گرو ہوتا ہے اس بات پر، پورے بر صغیر میں، ہند و پاک میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، کہیں پر بھی جاؤ، کئی فرقے ہوں گے، کئی جماعتیں ہوں گی، کئی نام سے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں کہ نہیں؟ ہر علاقے میں ہیں۔ لیکن آج اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یا ان کی عزت پر اگر کوئی جماعت میدان میں ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت۔ آپ دیکھیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پڑوس میں بھی وہی لگا رہے ہیں جو امام احمد رضا والے ہیں، ہندوستان میں بھی وہی جماعت لگا رہی ہے جو بریلی والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارا انتخاب فرما لیا، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اب اپنی قسمت پر رشک کرو کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور مجھے تو یہ امید بھی لگتی ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا مولا تعالیٰ اسی جماعت سے فرمائے گا، اسی جماعت کا انتخاب ہوگا۔ کیوں؟ غزوات اور جہاد یہ بے ایمان اور منافقوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان جو رکھتا ہے وہ سر ہتھیلی پر لے کر آتا ہے، باقی منافق تو غزوہ خیبر سے بھی بھاگے، غزوہ احزاب سے بھی بھاگے، خندق سے بھی بھاگے، احد سے بھی بھاگے۔ ہاں، جو منافق ہیں وہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، جب ان پر سختیاں آتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور مومنین ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ آج بھی ان معاملات پر جب کبھی بات آئے، حضور کی عزت پر گھروں سے نکلنا ہے، ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی، اور تم سے بھی، اور جو آنا کانی کرے گا، ارے نہیں میرا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میں باہر نکلوں گا، میرا فلاں ہو جائے گا، میری نوکری ختم ہو جائے گی، کیا کیا ہو جائے گا، جو اس طرح کی باتیں کرے گا، سمجھ لو یہی باتیں مدینے کے منافق بھی کرتے تھے، مدینے کے منافق بھی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق والے تو یہ کہتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ میرے عزیزو، تم ہمیشہ اس بات پر تیار رہنا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حضور کی نام پر یہ ایک جان کی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی ایک جان کی قیمت کیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر تو ہماری جان نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر ہماری جان نہیں ہے۔ حضور پاک کے قریبی چچا سیدنا امیر حمزہ، ان سے بڑھ کر ہے ہماری جان۔ امیر حمزہ احد کے میدان میں جب آئے، ان کو پیچھے بلایا جاتا رہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں، آپ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، آپ پہلوان ہیں، آپ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہونا باقی ہے۔ لوگ آج ہم سے یہی کہتے ہیں، آپ تھوڑا سنبھل کر کے چلیں، آپ سے بڑا کام ہونا باقی ہے، امت کو اور بھی آپ سے بہت کچھ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ امیر حمزہ سے میدان احد میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے بہت کچھ لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، آپ پہلوان ہیں۔ امیر حمزہ نے کیا کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا،
کس کو نفع دینا ہے؟ حضور کے دانت شہید ہو گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹ کر کے اپنی حفاظت کریں۔ اور میدان میں آئے، امیر حمزہ کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا، ایسا نیزہ مارا گیا کہ آپ کے سینے سے پار ہو کر پیٹھ سے نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ نامی خاتون نے سب کے سامنے کلیجہ کچا چبایا بھی تھا۔ یہ سارے واقعات رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اپنے عزیز ترین چچا کا چبایا ہوا کلیجہ میرے آقا نے دیکھا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہماری جان امیر حمزہ کی جان سے بڑھ کر ہے؟ جو آج ہم اپنی حفاظت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دکانداری، ہمارے تمام پراپرٹی جائیداد، اور لوگ یہ سوچتے ہیں ہم چلے گئے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ امیر حمزہ کے بچوں کو دیکھنے والا کون تھا؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی جائیدادیں نہیں تھی؟ ان کی پراپرٹیاں نہیں تھی؟ سب تھی۔ ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت، اگر حضور کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر حضور کی عزت سلامت نہیں ہے تو بال بچے پراپرٹی جائیداد رکھ کر کے بھی کیا مطلب ہے؟ یہ سب عذاب بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، مدینے کی اس خاتون کے جذبے پر کروڑوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان کی طرف نکلنے لگے، مجاہدین کی صفیں بنا رہے تھے کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں نکل کر جا رہے ہیں۔ ایک مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اور کہا یا رسول اللہ اس کو بھی جہاد میں لے جائیں۔ 1.5 سال کے بچے کو صحابہ نے پوچھا، اے خاتون تو یہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی مرد گھر پہ باقی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، ہر گھر والے اپنا جوان بھیج رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنا بچہ اپنے گھر میں بچہ کر کے رکھوں۔ میں نے بھی سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں اس بچے کو دے دیا جائے، جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ جائے۔ وہ عورتوں کے جذبات کیا تھے! اس خاتون کو حضور پاک نے گھر واپس کیا بچے کے ساتھ کہ جا اپنے بچے کی تربیت کر، لیکن جذبات کو دیکھو قربان کرنے کا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنے مال و متاع اور اپنی جائیداد اور اپنی اولاد کو لے کر آ جاتے باہر، اور پھر ہم بھی کہتے یا رسول اللہ میرا سارا گھر آپ پر قربان ہے۔ لیکن آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا، آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا۔ لیکن جب جب تکلیفیں گھر پر آتی ہیں تو پکارتے کس کو ہیں؟ پکارتے کس کو ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول کا وسیلہ لیتے، کیا نہیں لیتے؟ حضور کے وسیلے سے ہم کیا کیا نہیں مانگتے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے حضور کا وسیلہ، کاروبار میں برکت کے لیے رسول کا وسیلہ، بیماریوں سے شفا کے لیے رسول کا وسیلہ، اولاد کے لیے رسول کا وسیلہ، ہر چیز تو اللہ کے رسول کی بدولت مانگتے رہے۔ لیکن حضور کے لیے جب کوئی بات آئی تو تم بغلیں جھانکتے رہے۔ یہ احسان فراموشی ہے، احسان فراموشی ہے۔ جس امت کے لیے میرے آقا اتنا خیال کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کو بستر پر میرے آقا آرام کر رہے ہوتے، اگر بجلیاں چمکتی تھیں تو بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے روتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور کے پاس آ کر کہتی یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں آواز آتی ہے آپ کیوں گھبرا کر آتے ہیں باہر اور رونے لگتے ہیں، دعا کرتے ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اے غیور جوانوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں تو مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ عذاب بن کر میری امت پر نہ جائے، اس لیے کہ پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی، ابر آتا اور پھر پوری قوم کو ہلا کر دیا جاتا، تو بجلیاں آتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔
جو رسول ہر بات پر امت کا خیال کرتے رہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عباس یہ فرماتے ہیں حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے. ہم نے کان لگا کر کے سنا کہ رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، رب اغفر لی امتی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. جو قبر میں جانے کے وقت بھی ہم غریبوں کو یاد کرے، جو بجلیوں کی کڑک پر ہم غریبوں کو یاد کرے، جو معراج کی شب میں اللہ کی بارگاہ میں جائے تب ہم غریبوں کو یاد کرے. اس رسول پاک کی عزت کا آج امت کو اتنا بھی خیال نہیں. جو رات کے وقت کھڑے ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پنڈلیاں سوج جاتی تھی، میں کپڑا گرم کر کے سینکتی تھی اور پنڈلیوں کی سوجن کم کرتی. کبھی گردن میں ورم آتا، سوجن آ جاتی تھی. روتے روتے رات بھر کھڑے رہتے. ارے وہ تو بخشے ہوئے تھے، سید الانبیاء سید المعصومین تھے. کس کے لیے روتے تھے؟ ہم غریبوں کے لیے روتے تھے، اس امت کے لیے روتے تھے. اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت نے رسول پاک کا اتنا بھی خیال نہیں کیا. تمہیں غیروں کے اخلاق و کردار تو بہت یاد آئے. اے جوانوں، تم نے فلموں پر ناچنے والوں کے اخلاق تو اپنا لیے. تم نے اپنا ہیئر اسٹائل، بالوں کا طریقہ سلیقہ ان ظالموں کے طریقے پر تو رکھ لیا. تم نے کپڑے پھاڑ کر کے بھی پہن لیے، بالیاں بھی پہن لی، بگڑیاں بھی پہن لی، سب کچھ کر لیا. ان ظالموں کو دیکھ کر کے جو ٹیلی ویژن پر ناچتے ہیں. لیکن تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اس رسول کی ایک ادا پر عمل کرنے کے لیے تمہیں کون سی تکلیف آ گئی؟ آج تم نے داڑیاں چھلا کر کے گٹر کے حوالے کر دیا، نالیوں میں پھینک دیا. تمہیں یہ بوجھ لگنے لگا. کیوں بوجھ لگنے لگا؟ کہ دنیا تانے مارے گی. تو پھر تم کس کے ہو یہ تو بتاؤ. تم کس کے ہو یہ تو بتاؤ. تمہیں رسول اللہ کی سنت گڑنے لگ گئی، تکلیف ہونے لگ گئی، تو پھر کس منہ سے رسول اللہ کی محبت کی بات کریں گے؟ حضور پاک کی محبت کی بات کیسے کریں گے؟ بزرگوں نے فرمایا جب قبر میں تم رکھے جاؤ گے، فرشتے 3 سوال کریں گے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر کیا پوچھیں گے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. حدیث یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھ کر حضور سے یہ کہنے والے ہوں گے کہ یہ میرے آقا ہیں، تو رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو اب میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ تو بتاؤ مسلمانوں، قبر میں اگر حضور بھی اپنا چہرہ پھیر لیں تم کس کو پکارو گے؟ ماشاءاللہ. کسی فلمی ایکٹر کو پکارو گے؟ کسی دجال کو پکارو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.